بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایصال ثواب کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ فوت شدگان جو ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اعمال صالحہ کا ثواب ان کو بھیجنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا جو ایصال ثواب کرتا ہے یعنی مالی عبادات یا بدنی عبادات کا، اس کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرمائیں کہ میت کو ایصال ثواب کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس سے میت کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے اور ایصال ثواب کرنے والا بھی اجر سے محروم نہیں رہتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی تعلیمات سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے سامنے مسلم شریف اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 41 ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا فرمان علی شان یوں ہے جو آپ کو سناتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں کہ فوت ہونے کے بعد بھی ان کا ثواب جو ہے اس میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بیان فرمائی، الا من صدقۃ جاریہ، یعنی اس مرنے والے نے دنیا کے اندر اگر کوئی نیک عمل کیا ہو، صدقہ جاریہ، لوگوں کی بلائی کے لیے کوئی فلاحی کام کیا ہو، تو جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے تو رب تعالیٰ اس کا ثواب اس مرنے والے کو عطا فرماتا رہے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے، یعنی وہ عالم دین تھا یا اس نے اپنے شاگردوں کو علم پڑھایا، ان کو قرآن پاک پڑھایا، احادیث مبارکہ کی تعلیم دی، اب اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا کے جس خطے کے اندر بھی اس کے شاگرد اس علم سے نفع حاصل کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو رب تعالیٰ اس مرنے والے کو اس علم کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اگر اس نے چھوڑی ہو، ان کی اچھی تربیت کی ہو، ان کو مسلمان بنایا ہو، شریعت کے پابند بنایا ہو، تو جب مرنے کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، استغفار کریں گے، تو رب تعالیٰ ان کی استغفار کی وجہ سے اس مرنے والے کو کثیر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو ثواب ایصال ثواب کرتا ہے، فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، مالی یا بدنی عبادات ان کا ثواب اس مرنے والے کو بھیجتا ہے، تو کیا اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب باقی رہتا ہے، اس کو بھی کوئی نفع حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کو بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی تعلیمات سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 41 پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کو روایت کرتی ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وانی اظنها لو تکلمت تصدقت فلی اجر ان اتصدق عنها قال نعم۔ جس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک انتقال کر گئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی، کلام کرتی تو صدقہ کرتی۔ اب ان کے وصال کے بعد میں صدقہ کروں ان کی طرف سے تو کیا میرے لیے بھی کوئی اجر ہوگا؟ تو آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی اجر ہوگا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے ایصال ثواب کرنے والا جو آدمی ہے اس کو بھی رب تعالی وافر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے، اگر تم نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے مرنے والے کو اس کا ایصال ثواب کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں تو عمل باقی نہیں رہے گا، تم نے تو سارا ثواب اس کو بھیج دیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس کا جواب ہے کہ جو ایصال ثواب کرتا ہے جس صورت میں بھی کرے، صدقہ کی صورت میں کرے، خیرات کی صورت میں کرے، قرآن پاک پڑھ کے کرے، کوئی بھی نیک عمل جو ہے اس کا ثواب جب میت کو بھیجتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے کرم کی برکت سے اس کو بھی وافر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امام نووی اس حدیث مبارکہ کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں ان سے میت کو ایصال ثواب جو کرنا ہے اس کا جواز اور اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ بیان فرماتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے میت کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور میت اس سے نفع بھی حاصل کرتی ہے، اور جو ایصال ثواب کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی وافر نفع عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فوت شدگان جو ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اور اس سے مرنے والے کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔